اور حسن اتفاق ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں، ویسے صاحب کا بھی لکھنؤ یوپی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بتانا چاہیے، ملاقات آپ دونوں کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود دیش اور اتر پردیش کے لیے ایک بہتر راہ نکلے گی۔ تو کیا کچھ پلان آپ نے سوچا ہوا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، آپ لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں یوپی میں؟ دیکھیے، میں وسیع صاحب کی اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق، یعنی یہ 99% بھی نہیں، 100% متفق ہوں کہ صرف یوپی میں نہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک بہت ہی اہم انٹرویو حضرت مولانا سجاد نعمانی کا سنانے والا ہوں، جس کو سن کر یقیناً آپ کو خوشی بھی ہوگی، اور جو آپ کی دل کی باتیں ہوں گی وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ انٹرویو اتنا تازہ ہے کہ کل ہی کا ہے، لیکن تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 2021 پچھلے سال کا ہے، اور آج ہم آپ کو 2022 میں دکھا رہے ہیں، یعنی کل 31 دسمبر 2021 کا ہے، اور آج 1 جنوری ہے، 2022 ہے۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا کچھ دن پہلے ایک انٹرویو آیا تھا، جس میں انہوں نے اویسی صاحب سے شکوہ کیا تھا کہ اویسی صاحب ملک کے دانشوران سے، بڑے علماء کرام سے بات نہیں کرتے، ان کو کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے اویسی صاحب کا وہ انٹرویو بھی آپ کو دکھایا، جس میں ایک پترکار نے اویسی صاحب سے پوچھا تھا کہ کچھ مولانا لوگ آپ سے ناراض ہیں، علماء آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے بات نہیں کرتے۔ اویسی صاحب نے کہا تھا میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے مجھ سے مل کر بات چیت کرے، میرے پاس تکلیف کا، آپ کے مسئلوں کا حل ہے۔ پھر تیسرا انٹرویو آج جو یعنی کل مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ملت ٹائمز کو دیا ہے، جس میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا ہے اویسی صاحب نے ملاقات کی پہل کی ہے، بہت اچھی بات ہے، یہی خواہش تھی میری، لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا ہے میری کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میں خود چل کر اویسی صاحب کے پاس نہیں جا سکتا۔ سنیے کیا کچھ کہا گیا ہے، بہت ہی بہترین اور خوبصورت انٹرویو ہے۔ جس کو وہ 2 بیان دیکھنے ہوں جو اب سے پہلے مولانا کا آیا ہے اور اسد الدین اویسی کا، وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ پھر آپ یہ تیسرا انٹرویو سنیں، اگر آپ نے پہلے وہ 2 بیان دیکھے ہیں دونوں حضرات کے تو اس کو سنیے۔ اس کے بعد باری اویسی صاحب کی ہے، کیا وہ ملاقات کرتے ہیں نہیں، سنیے مولانا کا بہت اہم بیان۔ ویڈیو دیکھا ہے، میں اس کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں، کھلے دل سے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت ہی مناسب بات انہوں نے کہی ہے، اگرچہ دیر سے کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ علماء کرام، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، میں ان بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے میری بات سے تو مجھ سے ملاقات کریں، رابطہ کریں۔ یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ ان بڑے علماء میں سے تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میں یہ صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کر کے ان کے پاس خود پہنچتا، لیکن وہ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میری صحت کیسی ہے، جیسی معذوریاں میرے ساتھ لگ گئی ہیں۔ تو میں تو ان سے گزارش یہ کروں گا، اگر آپ کے چینل کے ذریعے میری بات ان تک پہنچ سکے، کہ وہ تو آج کل زیادہ تر اوقات اتر پردیش میں ہی ہیں، اور میں بھی اتفاق سے ابھی اگلے 2-3 دن 4 دن یوپی ہی میں ہوں، تو اگر وہ کہیں کوئی وقت نکال لیں اور ملاقات کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں نے تو کوئی الزام ان پر بالکل نہیں لگایا، جیسا کہ آپ نے کہا، میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے، اور یہ کہ اگر اور مشاورتی انداز سے وہ چلتے تو ان کو اور آسانی ہوتی ہے، ان کو آپ سے ملتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ ویسی صاحب کو آپ سے ملاقات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ ضعیف ہیں، صحت آپ کی اس لائق نہیں رہے گی، اور حسن اتفاق ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں، ویسی صاحب کا بھی لکھنؤ یوپی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بتانا چاہیے، ملاقات آپ دونوں کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود دیش اور اتر پردیش کے لیے ایک بہتر راہ نکلے گی۔ تو کیا کچھ پلان آپ نے سوچا ہوا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، آپ لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں یوپی میں؟ دیکھیے، میں وسیع صاحب کی اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق، یعنی یہ 99% بھی نہیں، 100% متفق ہوں کہ صرف یوپی میں نہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی شاطرانہ چالوں کو بھی دخل ہے،
اور مسلمانوں کی سیاسی کم شعوری اور سادہ لوہی کو بھی دخل ہے، اور اویسی صاحب کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ان کی بات ہوگی، آپ تو شاید میرے خیالات سے واقف ہیں، میں تو برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسافر کی طرح ہم کو الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے، کھلی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم کھلی ہی کی طرح انتظار کرتے رہے، تو کہاں پر جب ہم آپس میں پاس میں مل کر بیٹھیں گے تو بالکل مجھے تو بہت اطمینان ہے، اس لیے کہ مجھے دل میں تو ان کی بہت قدر ہے. مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق رائے کی شکلیں نکلیں گی. غلط فہمیاں چاہے وہ ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، وہ کم ہوں گی، دور ہوں گی. اس وقت ملت کو باہمی اختلافات کا کوئی تحمل نہیں ہے. اس وقت تو آپ سب فاصلوں کو کم کرنا چاہیے اور آپس میں نقطہ نظر میں ممکن حد تک اتحاد پیدا کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل قائل ہوں اور میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا. میں بالکل اویسی صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میری صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری صحت اس لائق نہیں ہے. اگر وہ تشریف لائیں، رابطہ قائم کریں تو بہت خوشی سے میں ان کا استقبال کروں گا، اور پھر ہم لوگ جو بات کریں گے اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقطہ اشتراک اور نقطہ اتحاد نکل آئے. آپ کی سے پہلے بھی ان سے کئی ساری ملاقات ہوئی ہوگی، آپ دونوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں موجود ہیں، تو کیا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی چناؤ سیاست کو لے کر کے اس طرح کے ایشوز پر؟ خیر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاسوں کے موقع پر تو اس قسم کی گفتگوؤں کا موقع نہیں ملا، لیکن کئی سال پہلے وہ خود میرے پاس خانقاہ آئے تھے. میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا، اس کے جواب میں خط لکھنے کے بجائے وہ خود تشریف لائے اور کافی دیر تک ملک کے سیاسی حالات اور ہمارے لیے مناسب لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی. اور اس گفتگو میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا کہ جیسے ہمارے ان کے نقطہ نظر میں کوئی بڑا اختلاف ہے. بالکل نہیں. اب اس وقت مسئلہ ہے یو پی کا، اور وہ باقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یو پی کا یہ الیکشن ملک کا مستقبل کا سمت طے کرے گا. تو اچھا کیا کہ آپ نے مجھ سے اس وقت رابطہ قائم کیا، میں شکر گزار ہوں. اگر وہ کہیں ہماری ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ کھل کر بات کریں. دیکھیے اصولی طور پر میں اس کا پرجوش داعی اور مؤید ہوں کہ ہماری اپنی ایسی طاقت بننی چاہیے سیاسی، جس کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو اور اس میں سب مظلوم عناصر ہمارے ساتھ شریک ہو. ملک میں صرف ہم مظلوم نہیں ہیں جن کو حقوق نہیں مل رہے، ملک میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے، ان طبقات کی ہے جن کو حقوق نہیں مل رہے، لیکن ہم لوگ سب الگ الگ گویا اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بالکل اپنی قیادت میں ایک ایسی سیاسی طاقت کھڑی ہونی چاہیے جس میں ہمارے ساتھ شیڈول کاسٹ کے لوگ، شیڈول ٹرائب کے لوگ، او بی سی، سکھ بھائی، کرسچن، لنگایت، بہت سے وہ طبقات جو مظلوم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں. یہ نقطہ نظر ہمارا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اویسی صاحب کو اس سے اختلاف ہوگا. اس لیے میں ملاقات کی وہ مفید پاتا ہوں. امید کرتا. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آخری جملہ آپ نے بولا کہ آئندہ بار سوچیں گے، وہ آئندہ 5 سال کے بعد ہی آتا ہے جب الیکشن سر پر آ جاتا ہے. یہ غلط ہے. اگر یہ اب تک کیا گیا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بار ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے اپنی سیاسی طاقت بنانے کی مہم شروع کر دی ہوتی اور سر جوڑ کر ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تو یقیناً اب تک صورتحال بہتر ہو گئی. تو یہی تو وہ نقطہ ہے جس پر ہماری ان کی گفتگو ہونی چاہیے اور مفید ہوگی انشاءاللہ. اور دیکھیے اپنی سیاسی طاقت جب بھی بنانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اشکالات تو ہوں گے، اور روایتی ڈگر کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ اختیار کرنا یہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. آئینے نو سے ڈرنا، نقشے پہن پہ اڑنا، تو یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کا تو مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن میں اصولی طور پر بالکل اس رائے سے متفق ہوں کہ صرف دوسری پارٹیوں کے ووٹ بینک بنے رہنے سے کام نہیں چلے گا.
ایک گریجول اپروچ کے ساتھ ہم کو اپنی سیاسی طاقت یقیناً بنانی چاہیے.